میرا نام علی ہے۔ میری عمر اس وقت 16 سال ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کڑیل جوان ہوں۔ پڑھائی سے تو میں نے شروع سے ہی عاری تھا، اس لیے پڑھائی چھوڑنے کے بعد گھر والوں نے مجھے چچا کی شاپ پر لگا دیا تھا۔ میرے چچا کا کریانہ کا سٹور ہوا کرتا تھا اور چچا کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تقریباً 6 مہینے ہی ہوئے تھے، اور میری چچی بہت ہی زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت بلکہ اس کی ادائیں بھی ایسی تھیں کہ جو بھی کوئی اس سے دیکھتا اس پر دل ہار بیٹھتا تھا۔ اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ میں نے جب چچی کو دیکھا تھا تو میرا خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ دوپہر کے وقت چچا مجھے گھر سے کھانا لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جو بھی کوئی گھر کا کام ہوتا تھا میں وہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ اب میری ڈیوٹی یہی ہوا کرتی تھی کہ میں صبح دکان کھولتا اور سارا دن چچا کے ساتھ کام کرتا، اور دوپہر کے وقت میں گھر سے کھانا لینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھار چچی کھانا بناتے وقت لیٹ ہو جایا کرتی تھی اور مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں ان کے پاس بیٹھنے کا، ان کو دیکھنے کا اور باتیں کرنے کا۔ اور چونکہ دن گرمیوں کے چل رہے تھے اس لیے چچی نے دوپٹہ وغیرہ بھی نہیں لیا ہوا کرتا تھا، اس لیے میں بہت ہی زیادہ غور اور ہوس بھری نظروں سے چچی کو دیکھا کرتا تھا، اور یوں چچی بھی مجھے چپکے سے نوٹ کر رہی تھی، اور ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں ان کو کن نظروں سے دیکھتا ہوں، اور وہ بھی اندر ہی اندر میرے بارے میں سوچنے لگی تھی اور اپنے دل میں خیالات بننا شروع کر دیے تھے۔ اور یوں آہستہ آہستہ چچی کو میرے ساتھ بھی لگاؤ ہو گیا تھا، اور میں بھی ان کو دل ہی دل میں اپنا مان چکا تھا۔ اب چونکہ میں یہ بات چچا سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چوری چھپ کے میں دکان سے چھٹی کر کے ان کی طرف آ جایا کرتا تھا۔ چچا مجھ پر اپنے بیٹوں سے زیادہ اعتبار کرتے تھے، اور میں جو ان کی بیوی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ بیوی بھی چچا کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی کیونکہ چچا ان سے پیار نہیں کرتے تھے، اور چچی پوری جوان اور خوبصورت تھی۔ چونکہ چچا ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان ضروریات کے پیش نظر وہ میری طرف غلط نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد چچا بیمار ہو گئے اور بالکل بھی دکان پر نہیں آ سکتے تھے، تو میں دن بھر دکان کا کام کیا کرتا تھا، اور رات کے وقت میں چچا کے پاس آ جایا کرتا تھا تاکہ ان کا خیال رکھ سکوں، اور کوئی بھی کسی چیز کی اگر ضرورت ہو تو وہ بھی میں لا کر دے دیا کرتا تھا۔ چچا آرام سے سو جاتے تھے تو چچی مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، تم ہمارے گھر ہی رک جایا کرو، لیکن میں جو کہ اس بات کے خطرے کو اچھی طرح سے بھانپ چکا تھا کہ چچی مجھے کیوں روکنا چاہتی ہے۔ ایک دن بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی اور رات کے وقت میں گھر نہ جا سکا، اور میں چچا کے گھر ہی رک گیا تھا، اور رات کے تقریباً 11 بجے ہوئے تھے۔ چچی میرے کمرے میں آئی اور آ کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جب چچی کو سامنے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا تھا، اور میں ایک دم ڈر بھی گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ چچی نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ بھی پورا کیا ہوا تھا اور بال بھی کھولے ہوئے تھے، تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہے۔ اب میں بھی چونکہ جوان تھا تو میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ نہیں سکا، اور چچی کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور چچی بھی بہت زیادہ اس کام سے خوش ہوئی تھی، اور بات یوں ہی آگے چلتی گئی۔ اب ہم موقع مناسبت کے اعتبار سے تقریباً ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں ایک آدھ بار مل لیا کرتے تھے، اور بات اسی طرح سے آگے چلتی گئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد ہمارے چچا کو پتہ چل گیا، اور چچا نے چچی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، اور مجھے بھی بہت مارا پیٹا، اور میرے ماں باپ کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں اور چچا بھی اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ چچی کی طلاق ہو گئی تھی تو اس نے اب دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔